آج ہم ایک بہت ہی پراسرار کہانی کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ ہاروت اور ماروت کون تھے یہ؟ جی اور قدیم شہر بابل کا نام ان کے ساتھ کیوں آتا ہے؟ دیکھیں، اس موضوع پر ہمیں بنیادی طور پر دو قسم کی باتیں ملتی ہیں۔ اچھا۔ ایک تو وہ ہیں جو ہمارے اپنے ذرائع سے ہیں، مطلب قرآن، حدیث اور جو تابعین تھے ان کے اقوال۔ ٹھیک۔ اور دوسرا زاویہ آتا ہے اسرائیلی روایت سے، یعنی وہ قصے کہانیاں جو یہودی یا عیسائی پس منظر سے اسلامی لٹریچر میں آ گئیں۔ اور یہ بتانا ضروری ہے کہ بہت سے مسلم علماء ان اسرائیلی روایات کو مستند نہیں سمجھتے۔ صحیح۔ تو گویا دو بالکل الگ الگ تصویریں ہیں۔ ہمارا مقصد آج یہی ہے کہ ان مختلف روایات کو دیکھیں، سمجھیں کہ ان میں سچائی کا عنصر کتنا ہے یا ان سے سبق کیا ملتا ہے۔ جی بالکل۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلے وہ اسرائیلی روایت دیکھتے ہیں، وہ زیادہ ڈرامائی لگتی ہے نا؟ جی ہاں، وہ کافی مشہور ہے۔ اس میں آتا ہے کہ فرشتوں نے جب زمین پر انسانوں کو گناہ کرتے دیکھا تو انہیں بڑا تعجب ہوا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ بھائی، اگر ہمارے اندر یہ انسانی خواہشات ہوتی تو ہم کبھی گناہ نہ کرتے۔ اچھا، تو پھر کیا ہوا؟ تو جواباً انہیں جیسے سمجھایا گیا کہ انسانوں میں غصہ ہے، شہوت ہے، جی جو فرشتوں میں نہیں ہوتی۔ جی۔ لیکن جب فرشتوں نے اصرار کیا تو ان میں سے دو کو چنا گیا، ہاروت اور ماروت۔ ہاں۔ انہیں وہ انسانی خواہشات دے کر بابل بھیجا گیا کہ جاؤ زمین پر انصاف کرو۔ اور وہاں پھر وہ عورت والا قصہ آتا ہے، زہرا؟ بالکل، وہاں ان کا سامنا ایک بہت خوبصورت عورت سے ہوا جو کوئی مقدمہ لے کر آئی تھی۔ اور وہ فرشتے وہ اس پر؟ جی، وہ اس پر عاشق ہو گئے اور گناہ پر مائل ہوئے۔ اوہ! پھر اس عورت نے روایت کے مطابق 3 شرطیں رکھ دیں، یا بت کی پوجا کرو، یا کسی کو قتل کرو، یا پھر شراب پیو۔ اور فرشتوں نے کیا چنا؟ انہوں نے سوچا کہ شراب پینا شاید سب سے ہلکا گناہ ہے، لیکن ہوا یہ کہ نشے کی حالت میں وہ دوسرے گناہ بھی کر بیٹھے، قتل بھی اور شاید بت پرستی بھی۔ اللہ! یہ تو فرشتوں کی بالکل ہی الگ تصویر ہے۔ جی بالکل، اور کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں اس عورت نے ان سے آسمان پر جانے کا کوئی راز، کوئی عمل سیکھ لیا۔ اور وہ ستارہ بن گئی؟ ہاں، وہ ستارہ بن گئی، جسے آج زہرہ یا وینس کہتے ہیں۔ اور وہ فرشتے ہاروت و ماروت وہ اسم اعظم بھول گئے جس کی طاقت سے وہ کام کرتے تھے۔ تو سزا کیا ملی انہیں؟ سزا کے طور پر انہیں بابل کے کنویں میں، جسے چاہے بابل کہتے ہیں، قیامت تک کے لیے الٹا لٹکا دیا گیا۔ عجب کہانی ہے، لیکن جیسا آپ نے شروع میں کہا تھا، اس پر علماء کا اتفاق نہیں ہے؟ بالکل نہیں، شدید اختلاف ہے۔ بڑے بڑے مفسرین ہیں، جیسے امام ابن کثیر ہیں، امام رازی ہیں، وہ اس سے بالکل من گھڑت مانتے ہیں، افسانہ کہتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف امام سیوطی جیسے کچھ علماء ہیں جنہوں نے اسے قبول کیا ہے یا نقل کیا ہے۔ تو مطلب یہ ایک مشہور تو ہے مگر بہت متنازعہ بھی ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، تو اب ذرا دوسری طرف آتے ہیں۔ قرآن اور جو زیادہ مستند اسلامی روایات ہیں وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ تصویر تو بالکل مختلف ہوگی۔ جی، وہ بالکل مختلف ہے۔ قرآنی پس منظر ہمیں پہلے بابل شہر میں لے جاتا ہے۔ ہاں، بابل، وہ تو تہذیب کا بڑا مرکز تھا نا؟ تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہاں جادو، کہانت، نجوم، ستارہ پرستی، ان چیزوں کا بہت زور تھا۔ اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا، ہے نا؟ جی، اسی زمانے کے قریب۔ اور حضرت سلیمان نے تو جادو ٹونے سے سختی سے منع فرمایا تھا۔ ہاں، سنا ہے انہوں نے جادو کی کتابیں وغیرہ دفن کروا دی تھیں۔ جی بالکل، لیکن ان کی وفات کے بعد شیاطین نے یا شرارتی لوگوں نے وہ چیزیں پھر نکالیں۔ اچھا۔ اور لوگوں میں یہ بات پھیلا دی کہ حضرت سلیمان کی جو طاقت تھی، ہوا پر اڑنا، جنات پر حکومت، وہ نعوذ باللہ نبوت نہیں تھی بلکہ جادو تھا۔ تو یہ الزام لگایا ان پر۔ جی، اور قرآن سورۃ البقرہ میں خاص طور پر اس کی تردید کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ یہ شیطان تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور یہیں پر ہاروت و ماروت کا ذکر آتا ہے؟ یہیں پر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بابل میں 2 فرشتے اتارے، ہاروت اور ماروت۔ لیکن ان کا کردار کیا تھا؟ وہ گناہ کرنے تو نہیں آئے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ فتنہ یعنی آزمائش کے طور پر بھیجے گئے تھے۔ آزمائش؟ کس طرح کی آزمائش؟ ان کا کام تھا لوگوں کو جادو کی اصلیت بتانا،
کہ یہ کیا چیز ہے، اس سے کیسے بچا جائے، یا اگر کسی پر جادو ہو جائے تو اس کا توڑ کیسے کیا جائے۔ اچھا، تو وہ ایک طرح سے استاد تھے؟ جی، استاد تھے، مگر ایک بہت خاص ذمہ داری اور تنبیہ کے ساتھ۔ کیا تنبیہ؟ وہ سکھانے سے پہلے صاف صاف کہتے تھے کہ دیکھو، انما نحن فتنۃ فلا تکفروا، یعنی ہم تو صرف ایک آزمائش ہے، تم اسے سیکھ کر کفر نہ کرنا۔ مطلب اس علم کو برائی کے لیے استعمال نہ کرنا۔ بالکل، اسے غلط مقاصد کے لیے استعمال کر کے اپنا ایمان خراب نہ کرنا۔ لیکن افسوس، بہت سے لوگ نہیں مانے۔ انہوں نے وہ علم سیکھا اور پھر اسے غلط کاموں میں استعمال کیا، جیسے قرآن میں مثال ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے۔ تو یہ بالکل ہی مختلف تصویر ہے۔ فرشتے گناہ نہیں کر رہے بلکہ وہ تو علم دے رہے ہیں، مگر ساتھ میں خبردار بھی کر رہے ہیں۔ جی، وہ علم کی حقیقت اور اس کے صحیح اور غلط استعمال کا فرق بتا رہے تھے۔ یہ ایک امتحان تھا انسانوں کے لیے۔ اور یہ جو چائے بابل والی بات ہے، کنویں والی، اس کا کیا بنا پھر؟ دیکھیں، قرآن میں تو اس کنویں کا براہ راست کوئی ذکر نہیں، اچھا۔ لیکن ہاں بعد کی کچھ روایات میں یا کچھ پرانے سیاحوں کے بیانات میں بابل کے کھنڈرات کے قریب کسی کنویں کا ذکر ملتا ہے، اور لوگ اسے جوڑتے ہیں کہ شاید یہ وہی جگہ ہے جہاں وہ فرشتے تھے یا جہاں لوگ ان سے ملتے تھے یا جادو سیکھتے تھے۔ یہ بس قصے کہانیوں کا حصہ ہے۔ سمجھ گئی۔ تو اگر ہم ان ساری باتوں کو سمیٹیں، جو اسرائیلی روایت ہے اور جو قرآنی بیان ہے، تو اہم سبق کیا نکلتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی اور واضح بات تو جادو کی سنگینی ہے۔ اسے قرآن میں کفر اور شرک کے قریب شمار کیا گیا ہے۔ جی بالکل۔ دوسرا اہم نقطہ علم کا ہے۔ علم خود ایک بہت بڑی طاقت ہے، ہاں لیکن اس کا استعمال اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی۔ ہاں، یہ انسان کی نیت پر ہے۔ اسی علم سے آپ تعمیر بھی کر سکتے ہیں، تباہی بھی لا سکتے ہیں۔ اور وہ آزمائش والا پہلو بہت اہم ہے، خاص طور پر قرآن قصے میں، کہ جب آپ کو علم یا طاقت ملتی ہے تو آپ کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل، آپ اسے خیر کے لیے استعمال کرتے ہیں یا شر کے لیے، یہی اصل آزمائش ہے۔ صحیح۔ البتہ ایک باریک نقطہ یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر علم چاہے وہ جادو کا توڑ ہی کیوں نہ ہو، اگر اسے فساد ختم کرنے یا کسی کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جائے تو شاید اس کی گنجائش ہو۔ جی، شاید اس کی گنجائش نکلتی ہو۔ اصل چیز نیت اور مقصد ہے۔ تو آج ہم نے ہاروت و ماروت کے اس پیچیدہ اور پراسرار قصے کو دیکھا۔ ایک طرف ڈرامائی اسرائیلی روایت، دوسری طرف قرآن کا سنجیدہ اور سبق آموز بیان۔ جی، اور آخر میں ایک سوال شاید سننے والوں کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے وہ کیا؟ کہ یہ جو علم کی طاقت ہے اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی اخلاقی ذمہ داری اور آزمائش، یہ تصور کتنا پرانا ہے، اور کیا آج کی دنیا میں ٹیکنالوجی اور سائنس کے دور میں یہ آزمائش نئی شکلوں میں ہمارے سامنے نہیں آ رہی؟